عرب اور جنگ۔ مدینہ منورہ آنے کے 1 سال بعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک آپ کی زندگی میں جنگیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ عرب میں اس زمانے میں جنگ اور اس سے جڑے معاملات، روایات اور اصول کیا ہیں۔ اس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ میدان جنگ میں بہادری عرب میں کسی مرد کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اپنی عزت اور دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہنا عربوں میں مردانگی کی بنیادی خوبی سمجھی جاتی ہے۔ اس بات کی تربیت انہیں بچپن سے ہی دی جاتی ہے۔ عرب میں کسی سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ بدلہ لینے سے انکار کر دے۔ وہ شخص بدلہ لے یا خون بہا، یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ ایسا نہ کرنا اسے دوسروں کی نظروں میں کمزور اور بے غیرت بنا دیتا ہے۔ عرب میں ضروری ہے کہ ہر عزت دار شخص اپنے دوستوں کے لیے نرم اور مہربان ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے دشمنوں کے لیے سخت اور تلخ یعنی کڑوا ہونا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں وہ اپنے دوستوں کی عزت کرنے والا اور دشمنوں کے لیے ہیبت ناک ہو۔ بدلہ لینے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امراء القیس اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے نکلا۔ اس نے تیروں کے ساتھ فال نکالی کہ جان سکے کہ اسے بدلہ لینے کے لیے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ 3 مرتبہ فال نکالنے پر بھی فال بدلہ لینے کے خلاف نکلی تو فال والے تیر توڑ کر بت کی طرف پھینکتے ہوئے اس نے کہا، اگر تیرا باپ قتل ہوا ہوتا تو کیا تم مجھے بدلہ لینے سے منع کرتا؟ اسلام سے پہلے عرب میں باقاعدہ فوج نہیں تھی۔ فوج کے لیے ضروری ہے کہ اس میں شامل لوگ کسی نظم و ضبط کے پابند ہوں، جنگی علوم میں مہارت رکھتے اور ایک کمان کے نیچے کام کرتے ہوں۔ عرب عام طور پر قبیلوں کو جمع کر کے جنگ کرتے جو اپنے اپنے سردار کی کمان میں ہوتے۔ ان سب کے اہداف اور مقاصد بھی اپنے اپنے ہوتے۔ اسی طرح جنگ میں ملنے والا مال غنیمت بھی ہر قبیلے اور ہر فرد کا اپنا اپنا ہوتا۔ جنگ جاری رکھنا یا ختم کرنا بھی ہر قبیلے کا اپنا فیصلہ ہوتا۔ جنگیں کھلے میدانوں میں لڑی جاتی۔ عورتوں کو میدان جنگ میں لے کر جانے کا رواج بھی پایا جاتا تھا۔ ایسا کرنے کا مقصد فوجی جوانوں کا جوش بڑھانا اور انہیں غیرت دلانا ہوا کرتا تھا۔ فوجیں ایک دوسرے کے سامنے صفیں بناتی۔ ایک فریق یا اس کے کچھ فوجی میدان کے درمیان میں آ کر دوسری فوج کے بہادروں کو للکارتے۔ وہ اس دوران اپنے خاندان اور قبیلے کی بڑائی بیان کر کے دشمن کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتے۔ دوسری فوج سے بھی اتنے ہی فوجی مقابلے کے لیے نکلتے، اپنی فوج، قبیلے اور انفرادی کامیابیاں گنواتے۔ اسے مبارزت کہا جاتا ہے۔ یہی عمل بار بار دہرایا جاتا۔ بعض اوقات کسی سردار یا بہادر کے مارے جانے پر ہی جنگ ختم ہو جاتی۔ جس فریق کا نقصان زیادہ ہوتا وہ میدان چھوڑ کر چلا جاتا۔ میدان چھوڑ کر جانے والے فریق کا تعاقب نہیں کیا جاتا تھا۔ جنگ زیادہ دنوں تک نہیں لڑی جاتی۔ لمبی جنگیں شاید ہی کبھی لڑی جاتی۔ زیادہ تر جنگوں کا فیصلہ ایک ہی دن میں ہو جایا کرتا تھا۔ عرب میں جنگیں بغیر کسی حکمت عملی یا منصوبہ بندی کے لڑی جاتی تھیں۔ عرب کے لوگ آپس میں ہی جنگ کرتے تھے، اس لیے دوسرے فریق کی جنگی چال کو اچھی طرح جانتے تھے۔ عرب کا زیادہ حصہ ریگستان ہونے کی وجہ سے باہر سے حملہ کرنے والے بہت کم تھے۔ اگر کسی نے کبھی حملہ کیا تو اسے نقصان ہی اٹھانا پڑا۔ ریگستان میں جنگ کے لیے حوصلے کے ساتھ ساتھ بھوک پیاس برداشت کرنا بہت اہم ہے۔ ریگستان میں جانور بھی جلدی مر جاتے ہیں۔ عرب میں بہادری، طاقت یا غیرت کا اظہار کرنے کا جنگ کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں تھا۔ بدلہ لینے کا رواج اس قدر مضبوط اور مؤثر تھا کہ کمزور سے کمزور شخص بغیر کسی ادارے کے وجود کے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا تھا۔ بعض اوقات بدلے کی جنگیں بار بار ہوتی، یہاں تک کہ نسل در نسل چلتی۔ کسی شخص کو قتل کرنے سے پہلے خوب سوچنا پڑتا، کیونکہ بعد کے حالات بہت خطرناک ہوتے تھے۔ عرب جنگ میں اپنے عزیز یا ساتھی کو مارنے والے کو کبھی نہیں بھولتے تھے۔ جنگ میں مارے جانے والوں کا بدلہ دشمن کو قتل کر کے یا دیت لے کر ہی ختم ہوتا تھا۔ انتقام لینے کا جذبہ اس وقت تک قائم رہتا جب تک وہ قاتل دشمن کو قتل نہ کر لیتے۔ دشمن سوتے میں بھی قتل کر دیے جاتے تھے۔ زہر دے کر یا ظلم کا نشانہ بنا کر جان سے مار دیا جاتا تھا۔ عرب چھوٹی موٹی لڑائیوں میں جنگ کے علاوہ اخلاقی اقدار رکھتے تھے۔ ان روایت کا خیال دشمن بھی رکھتے تھے۔ زخمی دشمن کو بے وجہ قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ قیدیوں یا زخمیوں کو زندہ رکھنے کا ایک مقصد ان کے بدلے میں تاوان حاصل کرنا تھا۔ یہ اقدار جنگ کے لیے نہیں بلکہ آپس کی لڑائیوں کے لیے تھے۔
دشمن پر احسان کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ اس کی پیشانی کے بال کاٹ کر اسے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ عرب چونکہ جنگجو تھے اس لیے وہ اپنے ہتھیاروں اور اسلحے کی بہت قدر کرتے تھے۔ جہاں ممکن ہوتا وہ اپنے ہتھیار قلعوں میں محفوظ رکھتے۔ اس کا نگران ان کے قبیلے کا سردار ہوتا۔ کبھی کبھار یہ اسلحہ اینٹوں اور پتھروں سے بنے قلعوں کے میناروں میں محفوظ کیا جاتا۔ یہ جگہیں کسی بھی قسم کے حملے سے محفوظ اور دشمن کی پہنچ سے دور ہوتی۔ عرب میں مقامی طور پر غلیل، ڈھالیں، چھوٹے نیزے جنہیں حربہ کہا جاتا، برچھیاں، کمانے اور تیر بنائے جاتے۔ یہ وہ ہتھیار تھے جنہیں بنانے کے لیے بہت زیادہ مہارت کی ضرورت نہیں تھی۔ مدینہ منورہ عرب میں اپنے تیروں کے لیے مشہور تھا۔ یا رہنے والا ایک یہودی قبیلہ ہتھیاروں کے لیے پورے عرب میں جانا جاتا تھا۔ وہ ہتھیار جنہیں بنانے کے لیے صنعت اور دھات کی ضرورت تھی دوسری جگہوں سے درآمد کیے جاتے تھے۔ ان میں تلواریں، لوہے کا خود، دھات سے بنی ڈھال، لمبا نیزہ، نیزے کا پھل اور زنجیریں شامل تھیں۔ عرب میں نیزے کا تصور حبشہ سے آیا۔ بڑے نیزے جو وزنی ہوا کرتے، عرب میں حبشی غلام ہی انہیں پھینکنے کا ہنر اور طاقت رکھتے تھے۔ گھوڑا جنگ کے لیے نہایت اہم جانور تصور کیا جاتا ہے۔ گھوڑوں کے لیے پانی اور خوراک کی ضرورت اونٹ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ ایک گھوڑے کو روزانہ 12 سے 16 پاؤنڈ سبز گھاس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اسے 14 سے 16 پاؤنڈ اناج کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ گھوڑا ایک دن میں 15 سے 30 لیٹر پانی پیتا ہے۔ گرم موسم اور گرم علاقے میں گھوڑے کی پیاس اس سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ گھوڑے پر موسمی اثرات بھی بہت جلد اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے گھوڑا صحرائی جنگ کے لیے نازک جانور تصور ہوتا ہے۔ اس کے باوجود گھوڑا اس زمانے کی جنگ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ گھوڑے کی رفتار اونٹ کے مقابلے میں زمین سے کم اونچائی اور گھڑ سوار کا اسے آسانی سے کسی بھی طرف موڑ لینا گھوڑے کی اہمیت کو بڑھاتا ہے۔ انسانی جسم کا گھوڑے پر بیٹھنا اور بیٹھے بیٹھے دشمن پر حملہ کر سکنا گھڑ سوار فوج کی اونٹ پر برتری واضح کرتا ہے۔ عرب جنگ میں استعمال کرنے کے لیے گھوڑے اپنے ساتھ لے کر جاتے تو راستے میں ان پر سواری نہیں کرتے تھے، بلکہ انہیں اونٹوں کے ساتھ بغیر سوار کے لے کر چلتے تاکہ یہ تازہ دم رہیں اور جنگ میں اپنی پوری صلاحیت دکھا سکیں۔ اونٹ جنگوں میں سفر کرنے اور مال بردار جانور کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اونٹ کا سخت موسم میں صبر اور مال اٹھانے کی طاقت کے ساتھ لمبا سفر طے کرنا بہت اہم ہے۔ اونٹ تقریباً ہر قسم کا چارہ کھا اور اسے ہضم کر سکتا ہے۔ اس میں کانٹے دار درخت سے لے کر خشک گھاس سب شامل ہے۔ اونٹ 10 منٹ میں 106 لیٹر تک پانی پی لیتا ہے۔ قدرتی طور پر اونٹ میں پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت حیران کن ہے۔ اونٹ 2 دن تک پانی اس طرح محفوظ رکھتا ہے کہ یہ انسان کے پینے کے قابل رہتا ہے۔ سفر میں پانی کی قلت کی صورت میں اونٹ کو ذبح کیا جاتا، اس کے معدے میں موجود پانی دوسرے جانوروں اور انسانوں کے پینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اونٹ کا گوشت 90 سے 100 لوگوں کے کھانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پیدل فوج کا ہتھیار غلیل، تیر کمان اور چھوٹے نیزے یعنی حربہ تھے۔ گھڑ سوار دستوں کے ہتھیار تلواریں اور لمبے نیزے تھے۔ عرب میں گھڑ سوار نیزوں کو قحط کہا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ ایسے ہتھیار بحرین کی بندرگاہ القحط میں تیار ہوتے تھے۔ نیزوں کے لیے لکڑی کے دستے یعنی بانس ہندوستان سے درآمد کیے جاتے تھے۔ گھڑ سواروں کا سب سے کارگر داؤ یہ ہوتا کہ وہ دشمن کو نیزہ مار کر گراتے یا زخمی کرتے اور تلوار سے اسے قتل کر دیتے تھے۔ عرب کے لوگ بھاگتے گھوڑے سے دشمن پر تیر پھینکنے میں مہارت رکھتے تھے۔ اچھی قسم کی کمان کے کنارے اندر کی طرف مڑے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ کمانیں بھی درآمد کی جاتی تھی کیونکہ ایسی کمانوں کی تیاری کے لیے مطلوبہ لکڑی عرب میں پائی ہی نہیں جاتی تھی۔ یہ کمان اپنی اہمیت اور معیار کی وجہ سے مہنگی ہوا کرتی تھی۔ عرب میں تیار کی جانے والی کمانیں کھجور اور ببول سے بنائی جاتی تھیں۔ مقامی طور پر تیار کی جانے والی کمانیں کم فاصلے تک تیر پھینکتی تھیں۔ دوسرے یہ جلدی تیر پھینکنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی، اس لیے مقامی بنائی جانے والی کمان ان کے لیے جنگی ہتھیار کے طور پر مفید نہیں تھی۔ ایسی کمانیں شکار اور اکا دکا دشمن سے لڑائی میں استعمال کی جاتی تھی۔ عرب میں تیر انداز ایک ایک تیر پھینکنے کے بجائے تیروں کی بوچھاڑ کرتے تھے۔ جنگ میں 10 ب10 لڑائی کو جنگی مہارت کی معراج سمجھا جاتا تھا۔ اس اعتبار سے ان کے لیے تلوار سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ حملہ روکنے اور تلوار سے بچنے کے لیے زنجیریں استعمال کی جاتی تھی۔ عرب میں استعمال ہونے والے لوہے کی زرہ باقی علاقوں کی نسبت لمبی ہوا کرتی تھی۔
زیادہ تر فوجی پیدل لڑتے تھے۔ جب عرب میں گھوڑے پر بیٹھ کر جنگ لڑی جانے لگی تو زرہ چھوٹی طرز کی بنائی جانے لگی۔ دشمن کی صفیں دور ہونے کی صورت میں نیزے پھینکے جاتے اور قریب آنے پر تلواروں سے حملہ کیا جاتا۔ دشمن کی طرف سے پھینکے جانے والے نیزے اور تیر اگر استعمال کے قابل ہوتے تو انہیں پھینکنے والوں کے خلاف استعمال کیا جاتا تھا۔ عرب یہ ایمان رکھتے ہیں کہ موت میدان جنگ میں نہیں، یہ ایمان ان کو بے خوف اور بہادر بنا دیتا ہے۔ ایسے دشمن سے لڑنا آسان نہیں جسے موت کا ڈر نہ ہو۔ جنگ میں مارے جانے والوں کے جسم کی بے حرمتی کی جاتی، قتل کرنے کے بعد گردن کاٹ کر سر لے جانا عام تھا۔ فوجی اہم دشمن کا سر کاٹ کر فخریہ اپنے سپہ سالار یا سردار کے پاس لے کر جاتے۔ کٹے ہوئے سر کو درمیان میں رکھ کر فتح کا جشن منایا جاتا۔ اپنے خاندان اور بہادروں کی تعریف کی جاتی اور مارے جانے والے دشمن اور ان کی برائیاں کی جاتی۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد میدان جنگ میں موجود دشمن کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جاتے تاکہ ان کے جسم گھوڑوں کے وزن اور پاؤں سے مسلے جا سکیں۔ اس طرح اپنی فتح کا جشن منایا جاتا۔ یہ سب دشمن کے قیدیوں کے سامنے کیا جاتا ہے تاکہ ان کی اذیت بڑھے۔ پکڑے جانے والے قیدیوں کو جنگ ختم ہونے کے بعد قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس کے مختلف طریقے تھے۔ خندقیں کھود کر آگ جلائی جاتی اور قیدیوں کو زندہ ان میں پھینک دیا جاتا۔ قیدیوں کو باندھ کر تیر انداز انہیں تیر مار مار کر جان سے مار دیتے۔ اسی طرح قیدیوں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر نیزے مار مار کر نہایت بے دردی سے مار دیا جاتا۔ اذیت دیے بغیر قیدی کو قتل کرنے کا تصور ہی نہ تھا۔ عورتوں کو قیدی ہونے کی صورت میں قتل نہیں کیا جاتا تھا، لیکن ان کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایتی جنگی سپہ سالار نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں۔ جنگوں میں رسول اللہ نے ایک باقاعدہ فوج کی صورت میں اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور اس کی کمان خود سنبھالی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب میں جنگ کا تصور اور لڑنے کا انداز بدل دیا۔